یہ ہے وہ درخت جس درخت سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے شجرہ مبارکہ، اور اس سے جو ہے آگ نکل رہی تھی جو اس درخت کو جو ہے جلا نہیں رہا۔ درمیان جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وادی مقدس طویٰ۔ وہ جو آپ کو چار دیواری دکھ رہی ہے، اس چار دیواری کے اندر جو ہے ایک درخت ہے، اس مقام سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا تھا، وادی مقدس طویٰ کے اندر۔ تو چلتے ہیں، یہ مقام میں آپ کو دکھاتا ہوں، آ جائیں جی۔ ابھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں وادی مقدس طویٰ کے جو ہے نا یہاں پر قلعے کے اندر انٹر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ چلیں جی، انٹر ہوتے ہیں اندر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت سے آگ نکلی تھی جو موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ کر آئے تھے آگ لینے کے لیے، اور اسی مقام پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی تھیں مدین کے اندر، وہ مدین شہر جو سعودی عرب کے اندر موجود ہے، میں نے اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرانے کے بعد جو ہے پھر مصر کی طرف لوٹے، تو اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو بھی لے کر آ رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، تو راستہ بھول چکے تھے، تو ان کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ ان کو دور سے آگ دکھی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آگ دکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ لے کر آؤں یا انگارہ لے کر آؤں، یا ہمیں راستے کا پتہ چل جائے گا۔ جب آگ کے پاس پہنچے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ قصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پہنچی ہے، ان کی باتیں پہنچی ہیں۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دور سے آگ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں وہاں سے آگ کا کوئی شعلہ یا انگارہ لے کر آتا ہوں، یا میں راستے کے بارے میں معلوم کر آتا ہوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو آواز یہ آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ کے اندر موجود ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، اور جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدْنِی میری عبادت کرو اور میرے ذکر قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے قصہ چلتا ہے، میں آپ کو مختصراً اس کا جو ہے مفہوم بتا دیتا ہوں، ترجمہ بتا دیتا ہوں، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اس کے ذریعے میں جو ہے ٹیک لگاتا ہوں، اور اسی کے ذریعے بکریاں چراتا ہوں، اور اس عصا کے ساتھ میں اور کام بھی کرتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو جو ہے نا تم زمین پر پھینکو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر پھینکا تو وہ جو ہے ایک سانپ کی شکل جو ہے اختیار کر گیا اور دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بشری تقاضے کی وجہ سے ان کے دل میں خوف آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال خذها ولا تخف، اے موسیٰ اسے اٹھاؤ اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اصلی صورت میں لے کر آ جائیں گے، جس طرح سے یہ پہلے عصا تھا یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے داخل کرو اور باہر نکالو۔ جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو ان کا ہاتھ جو ہے روشنی کی طرح چمکنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ جو ہے یہ 2 معجزے عطا کیے تھے، ایک عصا والا معجزہ جو سانپ بن جایا کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر دی ہے۔ یہ وادی مقدس جو طویٰ موجود ہے، یہ مصر کے شہر دہب سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے، پہاڑوں کے اندر یہ علاقہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ یہ ہے وہ درخت جس درخت سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، تو لوگوں نے یہاں پر جو ہے نا پرچیاں وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پرچیاں وغیرہ بھی یہاں پر ڈالی ہوئی ہیں، لیکن منع ہے کہ پرچیاں وغیرہ نہ ڈالیں۔ تو لوگ یہاں کی جو نا ڈالیاں وغیرہ بھی توڑ کے لے جایا کرتے تھے پہلے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی کوئی یہاں سے
ڈالیاں وغیرہ بھی توڑ کے نہ رہ جائے. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو سبحان اللہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے نا زیارت کر لی اس چیز کی. چلے جی آپ کو تھوڑا سا چرچ کا وزٹ کروا دیتے ہیں. یہاں پر کنواں بھی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا کنواں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کنواں ہے. تو اندر سے انہوں نے یہ بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, مفتوح ہوا لیکن اچھا یہ دیکھ رہے یہ کنواں اندر تک آپ دیکھیں. او بھائی صاحب کافی گہرا یہ کنواں. تو اس طرف جو ہے چرچ ہے. چرچ ابھی ہم نے وزٹ کیا ہے لیکن یہاں ویڈیو بنانے نہیں دیتے, منع ہے ویڈیو بنانا. تو جی چلتے ہیں, چلے جناب چلتے ہیں باہر. اور یہاں پر جو ہے کچھ عیسائیوں کی جو ہے کتابیں وغیرہ ملتی ہیں. تو خیر ہے, چلتے ہیں آگے جناب. پاکستان ابھی ہم واپس جا رہے تھے تو راستے میں گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ پہاڑ کے اوپر جو ایک کمرہ بنا ہوا ہے, یہ سیدنا ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں, یہ ان کا مقام ہے, یا شاید ان کی قبر ہے, یا وہ کچھ جو ہے عرصہ اس مقام پر ٹھہرے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا علامتی طور پہ یہ جو ہے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا کوئی کنفرم نہیں